بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج دنیا ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ مسلمان ممالک کے گرد آزمائشیں ہیں، کہیں جنگیں کی آگ ہے اور کہیں ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈھال بننا چاہیے۔ ایران ہو، چاہے فلسطین ہو یا کوئی اور مسلم خطہ، جب بھی کسی مسلمان سرزمین پر مصیبت آتی ہے تو پوری امت کا دل دکھتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی نبی کے امتی ہیں۔ آج کی اس مختصر مگر دل کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کردار ادا کرنے چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں بھائیوں، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج جب کسی مسلمان ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اختلافات کو بھلا کر اتحاد کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بٹے رہے اور کمزور ہو جائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہو جائیں تو بڑی سی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، اور جب وہ آپس میں تقسیم ہو تو کمزور پڑیں گے۔ لہذا آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تعلق مضبوط کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا اور مدد کا دروازہ کھلا رکھے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انصاف اور امن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہاں رہنے والے مسلمان اور ان کے ایمان مقدس ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں ہر اس جگہ کے لیے فکر ہونی چاہیے جہاں مسلمان مشکلات میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دل سے دعا کرے، امت کے اتحاد کی بات کرے اور اپنے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ اتحاد اور بھائی چارے کو جگہ دے، کیونکہ جب مسلمان ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کرے، مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور یہ پیغام ہر جگہ پھیلائے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اور دنیا میں امن اور انصاف قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔